السلام واللعن وللأهل ولكل الأهل اما بعد فقط الحمدللہ اس وقت ہم اور آپ شہر کوفہ میں موجود ہیں۔ ہم لوگ نجف کی سرزمین سے نکلے اور سب سے پہلے مسجد حنانہ کی زیارت کی اور اس کے بعد مولا کے صحابی جناب کمیل ابن زیاد کے روضے پر گئے، وہاں زیارت کیا، اور اس وقت ہم لوگ شہر کوفہ میں موجود ہیں، جس میں سب سے پہلی جو زیارت ہے وہ جناب میثم تمار کی زیارت ہے، جن کی زیارت کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ روضہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے جو ہے جناب میثم تمار کا روضہ بنا ہوا ہے، جو مولا علی کے صحابی ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں مولا علی نے ان کی زندگی میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اے میثم، تم کو میری محبت میں قتل کیا جائے گا، ایک وقت یہ آئے گا کہ تم کو میری محبت میں اسی کوفے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ مولا کے چاہنے والے بے پناہ، اور مولا نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو کھجور کا درخت تم دیکھ رہے ہو، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، یہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس میں تمہیں سولی دی جائے گی، پھانسی پر چڑھایا جائے گا اور تمہاری زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کھجور کا پیڑ درخت جو چھوٹا سا ابھی پودا ہے، اگر ہمارے زمانے میں ابھی کوئی ہمیں بتا دے کہ یہ چیز جب بڑی ہو جائے گی اس پر تمہیں پھانسی دی جائے گی، تو ہم اس درخت کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم میں بعض ایسے ہوں گے کہ اکھاڑ کے پھینک دیں گے، نہ یہ بڑا ہوگا نہ ہمیں پھانسی دی جائے گی۔ لیکن جناب میثم تمار کی محبت دیکھیے مولا علی سے، جیسی یہ جملہ سنا، اب روز مرہ کا عمل ان کا یہ ہو گیا کہ اس کو پانی دینا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کب یہ بڑا ہو اور میرے مولا کی بات سچ ہو۔ یقین تھا، یہ محبت ہے مولا علی سے جناب میثم تمار کی۔ ایک دن ابن زیاد نے کہا، اے میثم، یہ کیا کام کر رہے ہو تم؟ کہا میرے مولا نے کہا ہے جب یہ پیڑ بڑا ہو جائے گا، درخت بڑا ہو جائے گا تو اس پہ مجھے پھانسی دی جائے گی۔ تو ابن زیاد نے کہا یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو جناب میثم تمار ابن زیاد کو دیکھے، جو یزید کی طرف سے یہاں گورنر بنا تھا، دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے، کہا اے ابن زیاد، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن اگر علی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ ہو کر رہے گی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جناب میثم تمار اس کوفے شہر میں مولا علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ ہم اور آپ مولا کائنات کے فضائل بیان کرنے سے قاصر ہیں، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ان کے جتنے فضائل ہیں۔ بعض علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے سمندر، دریائے، نہر جو ہے سیاہی بن جائے اور درخت جو ہے وہ قلم بن جائے، تب بھی اہل بیت کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم قاصر، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں تک کہ ہم اہل بیت کے فضائل کو بیان کر سکے۔ جناب میثم تمار جو مولا کے صحابی فضائل بیان کرنا شروع کیا تو ابن زیاد کو اپنا تخت گرتا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی اسے گرتا ہوا نظر آیا، ایک مرتبہ جلبلاہٹ میں، غصے میں آ کر حکم دیتا ہے کہ میثم کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ جناب میثم کی زبان کو کاٹی گئی اور پھر سولی کا حکم دیا، اور اسی کھجور کے پیڑ میں جس کی نشاندہی مولا علی نے کی تھی جب کھجور کا پیڑ چھوٹا تھا، اسی پر جناب میثم تمار کو سولی دے دی گئی۔ جناب میثم تمار کی قبر مطہر یہاں ہے جہاں آپ زیارت کرنے جائیں گے۔ یہ جناب میثم تمار مولا علی کے اتنے قریب ترین صحابی، اتنے عزیز دوست کی، یہ جو تمار کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں گجرات والے ہیں نا، وہاں تو زیادہ وہ سمجھ جائیں گے، یہ کھجور کی تجارت کیا کرتے تھے تو اس لیے ان کو تمار کہا جاتا ہے۔ میثا ابن یحییٰ التمار ان کا پورا یہ نام ہے۔ تمار کھجور کی جو ہے، تمر کھجور کا بزنس کرتے تھے، اس لیے ان کو تمار کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے گجرات میں کڑی والا، موٹا بھائی اور باٹلی والا اس طریقے سے بیان کرتے ہیں نا، تو اس طریقے سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ جناب میثم تمار وہ ہیں کہ جن کے پاس، ان کی دکان پر امیر المومنین یعنی شیر خدا مولا علی آ کر بیٹھا کرتے تھے اور ان سے بات کیا کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ جب جناب میثم تمار کہیں چلے جایا کرتے تھے تو خود شیر خدا ان کی کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب میثم تمار نے کھجوریں لگائی اور کسی کام سے گئے، اور جیسے ہی گئے تو مولا کائنات جو ہے بیٹھے ہوئے تھے شیر خدا، کچھ مسکین
गरीब फकीर आए और कहा अली हम भूखे हैं, तो मौला ने सब खजूरें बांट दी। तो हर जमाने में कुछ जो है तंज करने वाले होते हैं। जैसे ही जब सब खजूरें बांट दी तो उसके बाद जब मीसम तम्मार आए तो लोगों ने कहा मीसम अली ने तुम्हारी खजूरें सब बांट दी हैं। तो हम और आप होते तो शायद उस जमाने के लोग जो होते वो नाराज हो जाते। जनाब मीसम तम्मार की मोहब्बत का आलम देखिए कि फौरन सजदे शुक्र में गया और खुदा का शुक्र अदा किया कि परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है कि अली जैसी शख्सियत ने हमारे खजूर को इस लायक तो समझा कि अपना बनाकर बांटा। तो हम और आप जो अहले बैत की राह में तबर्रुक तकसीम करते हैं, जो सबीले लगाते हैं, अगर वो कबूल हो जाए तो हम सजदे शुक्र अदा करें कि परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है कि हुसैन ने हमारी सबील को कबूल तो किया। हम उस मंजिल पर बैठे हुए हैं जिसे शहर कूफा कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहली ज़ियारत जो है वो जनाब मीसम तम्मार की ज़ियारत है। हम और आप जाएंगे ज़ियारत करने के लिए इंशाअल्लाह। खुदा हमारी तमाम तर ज़ियारतों को कबूल फरमाए। और उसके बाद हम लोग यहाँ की ज़ियारत करने के बाद